بزنس سینسرشپ۔ ڈاکٹر عبدال بیلا کی کتاب رستہ سے ایک مضمون پیشی خدمت ہے، بزنس سینسرشپ۔ کشمیر کی باتیں جاری تھیں، ساتھ کرتارپور کا ذکر نکل آیا۔ جنرل جاوید عالم خان سے میں کہنے لگا، سر شکر ہے پاکستان کے آزاد ہوتے ہی آزاد کشمیر کا جو تھوڑا بہت علاقہ ہم نے لیا، اس سے بڑھ کے ہمارے مقامی لوگوں نے لڑ کے گلگت، ہنزا، استور اور سکردو آزاد کروائے۔ جنرل جاوید عالم خان مسکرائے، بولے، وہ کہانی جانتے ہو سارا بلتستان کا علاقہ کیسے آزاد کروایا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں جانتا سر۔ بولے، ادھر بونجی میں فوج کا کمپنی ہیڈ کوارٹر تھا۔ تمہیں پتہ ہے پاکستان کی آزادی سے پہلے یہ بلتستان کا علاقہ ڈوگروں سے انگریز فوج نے پٹے پر لیا ہوا تھا۔ یہ ڈوگرا راج میں شامل نہ تھا۔ 14 اگست 1947 کو ادھر کے مسلمان فوجیوں نے اپنے ایک صوبیدار کو ہتھیار اٹھا کے ہمت دلائی کہ سارا علاقہ آزاد کرا لے۔ وہ بندوق لے کر باغی ہوا اپنے گورے کمپنی کمانڈر میجر مائک کے پاس گیا اور بولا، سر ہمارا ملک بن گیا، ہم نے پاکستان میں رہنا ہے، ہمارے جوان سارے علاقے کو آزاد کرا کے پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں، آپ درمیان میں نہ آئیں۔ میجر مائک نے اطمینان سے صوبیدار کی باتیں سنی، پھر صوبیدار کو پاس بٹھا کے اس کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے بولا، تم سارے لوگ بہادر ہو، میں جانتا ہوں، مگر جنگ کے داؤ پیچ سے تم نہ آشنا۔ تم لوگوں کا اگر یہی فیصلہ ہے تو چلو، پہلے کی طرح میری کمان میں رہو، تمہیں سارا گلگت، استور، سکردو، کھپلو سب جیت کے دیتا ہوں۔ صوبیدار نے باغیانہ چہرہ بدلا، اٹینشن ہو کے سلوٹ مارا اور اونچی جوشیلی آواز میں بولا، یس سر۔ بس میجر مائک نے نقشے پھیلائے، اینک لگائی، مارکر پکڑا اور جدھر جدھر سے جتنے لوگوں کا حملہ کرانا تھا ادھر ادھر سے لال لال تیر کے نشان لگائے۔ وہ من چلے فوجی جوان جو بے ترتیب ہو کے لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے، وہ خاص فوجی نظم سے جہاں جہاں مطلوب تھا ادھر حملہ کرنے لگے۔ میجر مائک ایک شاندار جنرل کی طرح اپنے بلتی جوانوں کے ساتھ لڑتا لڑتا ڈوگروں کی آئی ہر کمک کو گراتا رہا۔ اسے پہاڑی ہر راہ کی خبر تھی، ہر درے سے وہ باخبر تھا۔ تھوڑے دنوں میں انتہائی کم نقصان سے میجر مائک نے رہنمائی کرتے ہوئے پورا گلگت بلتستان آزاد کرا لیا۔ یہی علاقہ اب ہمارے ملک کے سنہری مستقبل سی پیک کا سرناوا ہے۔ بلتستان میں حکومت کی حکومت قائم ہو گئی تو میجر مائک چپکے سے ایک دن واپس انگلینڈ چلا گیا۔ جنرل جاوید عالم خان بولے، مجھے بھی ساری بات معلوم نہیں تھی، وہ تو گلگت سکردو کے آزاد ہونے کی داستان سنی، پھر مقامی لوگوں سے تصدیق کی تو سب علم ہوا۔ مگر کیا سر؟ مگر مجھے یہ کل تھا کہ میجر مائک کو ہمارے حکومت پاکستان نے کبھی کوئی اعزاز ہی نہ دیا، اس خاموش مسلم کی ساری مدد لوگوں کے علم میں بھی نہ آئی۔ واقعی میں بھی یہ بات نہیں جانتا تھا۔ اللہ کے کام دیکھو، پھر ہوا یوں کہ جب میں لیفٹیننٹ کرنل تھا تو میری پوسٹنگ برطانیہ میں ڈیفنس اٹیچی ہوگی، اور پھر ادھر میں نے لوگوں کو دوڑایا کہ معلوم کریں میجر مائک کدھر ہے۔ پھر پتہ چل گیا کیا میجر مائک فوت ہو چکے تھے۔ اوہو، مگر ان کی بیوہ زندہ تھی۔ اچھا پھر اس لیڈی تک پیغام پہنچایا، اس سے اپنے سفارت خانہ میں بڑے عزت و احترام سے مدعو کیا اور اس کے اعزاز میں ڈنر رکھا۔ ساتھ پتہ ہے کیا کیا؟ کیا سر؟ بی بی سی، لندن ٹائمز، گارڈین اور ادھر کے سب اخباروں، ٹی وی نیوز چینلز اور ان کی خبر رساں کمپنیوں کو ڈنر پہ بلا لیا۔ ڈنر پہ لیڈی مائک کو بٹھا کے میجر مائک کی آزادی بلتستان کے حوالے سے ساری خدمات کا ذکر کیا۔ انہی دنوں میں ادھر جی ایچ کیو میں چیف آف آرمی سٹاف سے بات کر چکا تھا کہ پرائم منسٹر سے بات کریں، میڈم میجر مائک کو بلتستان آزاد کرانے کی اعلیٰ خدمات کی عوض انہیں پاکستان کے اعلیٰ ترین سول اعزاز ہلال پاکستان سے نوازنا ہے۔ جی ایچ کیو اور حکومت پاکستان نے حامی بھر لی تھی۔ بس ادھر میڈم مائک کے اعزاز میں اوپر نیچے کئی ڈنر کیے، ہر بار سارے نیوز آؤٹ لیٹس کو دعوت کے ساتھ۔ پھر حکومت پاکستان کی طرف سے میڈم مائک کو پاکستان آ کے اعلیٰ اعزاز وصول کرنے کا سندیش دیا۔ لندن سے اسلام آباد کا ایئر ٹکٹ پیش کیا۔ وہ بوڑھی خاتون سفر سے گھبرا گئی۔ میں پھر بھی نہ گھبرایا۔ اعلیٰ اعزاز ہلال پاکستان برائے میجر مائک لندن منگوا کے لیڈی مائک کو سفارت خانے میں پاکستانی سفیر سے دلوا دیا۔ ساتھ پھر سارے نیوز ٹی وی چینلز، نیوز ایجنسی اور لندن کے معروف اخباروں کے ایڈیٹرز ڈنر پہ بلا لیے۔ میڈم مائک کے لیے اتنے سارے ڈنر جب کیے تو ایک ڈنر پہ لندن ٹائمز والا مجھے ایک طرف لے جا کے آہستگی سے بولا، کرنل تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ تم دیکھ ہی رہے ہو جو کر رہا ہوں۔ وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، تبھی پوچھ رہا ہوں تم چاہتے کیا ہو؟
نیوز ایجنسی کے لوگوں، اخباروں کے ایڈیٹرز اور نیوز ٹی وی چینلز والوں کو دعوتیں دینے کا یہی مقصد ہے تاکہ وہ تمہاری حکومت کی طرف سے دیے گئے اس اعزاز کو خبر دیں۔ دینی تو چاہیے، جنرل بولا۔ میں نے کہا دیکھو تمہارے برٹش نیشنل فوجی افسر کو بعد از وفات حکومت پاکستان کی طرف سے دیا جانے والا یہ واحد اعلیٰ اعزاز ہے، تمہارے اخبار کیوں اس کی رپورٹنگ نہیں کرتے؟ وہ مسکرا کے بولا۔ لندن نیوز میں 1.5 لائن کی تمہاری خبر چھپوا دوں گا، مگر یاد رکھو کرنل۔ کیا؟ جنرل بولا۔ میں نے پوچھا۔ وہ گورا بولا، اور کسی نے اتنی بھی خبر نہیں دینی۔ جنرل کہنے لگے، میں نے گورے سے کہا کہ تب تو تمہاری پریس آزاد نہیں۔ بولا آزاد ہے، پھر سینسرشپ کیوں ہے؟ گورا بولا، دیکھو ہم نے پوری دنیا سے کاروبار کرنا ہے، تمہاری انڈیا سے دشمنی جانتے ہو ہم لوگ، مگر ہمارا کاروبار تم دونوں ملکوں سے۔ ڈنر جتنے مرضی ہمیں کھلاؤ، خبر ہم اپنے ہاضمے کے مطابق ہی چھاپتے ہیں، سمجھے؟ لیفٹیننٹ جنرل جاوید عالم خان اس گورے کی بات بتا کے چپ ہو گئے۔ میری آنکھیں چمکنے لگیں کہ جنرل جاوید عالم خان نے پورے ملک کی طرف سے سجدہ سہو ادا کر دیا، پاکستان کے قدیمی محسن کو اس کا اعزاز دلوا دیا۔ گورے لاکھ بزنس سینسرشپ کریں، سچ آخر ایک دن لکھا ہی جاتا ہے۔ ساری دنیا کی خبر چھاپنے، خبر بولنے والے اپنا قومی بزنس انٹرسٹ دیکھتے ہوئے سوائے ہمارے ملک کے لالچی 70 ٹی وی چینلز اور مفاد پرست اخباروں کے جنہیں آپ ایک سونف سپاری کا اشتہار دے کر خرید سکتے ہیں، ہر خریدار کے لیے یہاں بورڈ لگا ہے، جی آیا میں۔